ग़ज़वा हुनैन के मौके पर आपसे बकरियों का सवाल किया जिनसे दो पहाड़ों के दरमियान जंगल भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब उनको दे दी। उन्होंने अपनी कौम में जाकर कहा, ए मेरी कौम, तुम इस्लाम ले आओ। अल्लाह पाक की कसम, मोहम्मद ऐसे सखावत फरमाते हैं कि फ़क्र यानी मोहताजी का खौफ ही नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेब सीरीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की आज 10th एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों, कलाइयों और बाजू मुबारक के बारे में सुनेंगे। आज के एपिसोड में जो भी कुरानी आयात या रिवायात बयान हो रही हैं, उनके रेफरेंसेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाजू निहायत खूबसूरत और कुछ लंबे थे। आपके बाजू मुबारक खूबसूरती में दीगर बॉडी पार्ट्स की तरह बेमिसाल थे। मौला अली का फरमान है कि हुजूर के बाजू और पिंडलियां लंबी थीं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर करीम के दोनों बाजू अजीम थे। आप ये भी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाजू निहायत सफ़ेद थे। हुजूर के शोल्डर्स को लेकर अगर रिवायात को जमा किया जाए तो पता चलता है कि नबी करीम के बाजू मुबारक निहायत मजबूत, स्ट्रॉन्ग, कुशादा, गोश्त से भरे हुए और बहुत खूबसूरत थे। कलाइयों के हवाले से सहाबी रसूल हज़रत हिंद बिन अबी हाला से रिवायत है कि हुजूर की कलाइयाँ लंबी थीं। रिवायात में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू और कलाइयाँ पुरगोश्त यानी गोश्त वाली थीं और लंबी भी थीं। रसूल करीम की कलाई मुबारक पर बाल भी थे जो हुस्न में इजाफा करते थे। चुनाचे हिंद बिन अबी हाला की रिवायत है कि आपकी कलाइयाँ बाल वाली थीं। हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद अपने वालिद के हवाले से फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने हुजूर का हाथ थाम लिया। हुजूर के हाथ मुबारक रेशम से ज़्यादा नर्म और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे थे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत मारिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर के मुबारक हाथ से बढ़कर किसी हाथ को नरम नहीं पाया। नाजरीन, हुजूर के तमाम जिस्म मुबारक की तरह हाथ मुबारक हमेशा खुशबूदार रहते, महकते रहते, बल्कि जो चीज़ भी आपके हाथ मुबारक से टच हो जाती उससे भी काफ़ी देर तक खुशबू आती रहती। इस हवाले से वाइल बिन हजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैं नबी पाक से हाथ मिलाता या मेरे जिस्म की खाल आपकी खाल से टच हो जाती, फिर मेरे हाथ पर पसीना आता तो 3 दिन के बाद तक मेरे हाथ से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। हुजूर ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। मैंने कोई काम किया तो आपने ये नहीं फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया। कभी मैंने कोई काम छोड़ दिया तो ये नहीं फरमाया कि तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। रसूलुल्लाह का अखलाक तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा था और कोई रेशम रसूलुल्लाह के हाथ से ज़्यादा मुलायम नहीं था और रसूलुल्लाह के पसीने से कोई मुश्क और इत्तर खुशबूदार नहीं था। नाजरीन, आपके हाथ मुबारक की ये शान थी कि अगर किसी भी शख्स का जिस्म आपके हाथ से टच हो जाता तो उसमें भी महक पैदा हो जाती। मसलन अगर कोई आपसे हाथ मिलाता तो उसके हाथों में खुशबू ही खुशबू हो जाती। अगर आप किसी के जिस्म पर हाथ फेर देते तो उसके जिस्म से खुशबू आती रहती। जिस बच्चे के सर पे अपना हाथ मुबारक रख देते, वो इस बरकत से आने वाली खुशबू से इस तरह दूसरों से मुमताज़ हो जाता कि हर कोई कहता कि इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा है। इस हवाले से हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक दुनियावी खुशबू इस्तेमाल फरमाते या ना फरमाते, आपके मुबारक हाथ हर वक्त इस तरह खुशबूदार रहते जिस तरह किसी अत्तार यानी इत्र बेचने वाले का हाथ होता है। नाजरीन, आपसे हाथ मिलाने वाला हर शख्स आपके मुबारक हाथों से ठंडक महसूस करता था। आपकी मुबारक हथेलियों में सॉफ्टनेस और ठंडक का एहसास आपकी एक अलग ही क्वालिटी थी। साहबाए कराम कसम खाकर बयान करते हैं कि हुजूर करीम की मुबारक हथेलियों से बढ़कर कोई चीज़ नरम और मुलायम ना थी। नाजरीन, ये वही हाथ मुबारक थे जिनसे आपने बेमिसाल सखावत का इजहार भी फरमाते थे। हज़रत अली फरमाते हैं, हुजूर करीम का हाथ मुबारक सबसे ज़्यादा सखी था। वाकई नाजरीन, इस कायनात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सखी हाथ न किसी के देखे हैं न क़यामत तक देख सकेगा।
آپ نے اللہ کی مخلوق فقراء، مساکین، بیوہ خواتین اور محتاجوں پر جس طرح خرچ فرمایا ہے اس کی مثال نہیں، بلکہ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی زبان پر کسی سائل کے جواب میں لا یعنی نہیں کبھی نہیں آیا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر آپ سے بکریوں کا سوال کیا جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ان کو دے دیں۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے میری قوم، تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد ایسے سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے، حالانکہ میں اس وقت سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، پس پھر آپ مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ میری نظر میں آپ محبوب ترین ہو گئے۔ ناظرین، غزوہ حنین کی اگر ہم بات کریں تو غزوہ حنین ہی میں آپ نے اتنی زیادہ سخاوت فرمائی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے بہت سو کو 100 اونٹ تک عطا فرمائے۔ امام احمد رضا خان یوم حنین یعنی جنگ حنین کی سخاوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی صرف اس دن کی سخاوت سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت اور بخشش سے زیادہ تھی۔ جنگل بکریوں وغیرہ سے بھرے ہوئے ہیں اور حضور عطا فرما رہے ہیں، مانگنے والے ہجوم میں چلے آ رہے ہیں اور حضور پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سب مال تقسیم ہو گیا تو ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والا نے آپ کی چادر مبارک بدن اقدس سے کھینچ لی، جس سے کندھے اور کمر پر اس کا نشان بن گیا۔ اس پر صرف آپ نے اتنا فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، واللہ کہ تم مجھ کو کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے، یعنی کنجوس نہ پاؤ گے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ اپنے بدن مبارک پر پہنا ہوا کپڑا بھی آپ نے عطا فرما دیا، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی آپ کے پاس۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ کو اس وقت ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ چادر لے لی، پھر آپ ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو آپ بطور تہمند باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کی، حضور کو کتنی اچھی چادر ہے یا رسول اللہ، مہربانی فرما کر یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جی۔ کچھ دیر بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور چادر لپیٹ کر ان صحابی کے پاس بھیج دی۔ دوسرے صحابہ کرام نے ان صحابی سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کسی سوال کرنے والے کا سوال آپ رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن ہو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی سخاوت فرماتے تھے کہ کسی سے اس کی چیز خرید کر اسی کو یا اس کے گھرانے کے کسی دوسرے فرد کو عطا فرما دیتے تھے، جیسا کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا سفر تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کافی لاغر اور کمزور ہو گیا تھا، بار بار لشکر کے پیچھے رہ جاتا تھا۔ پیارے آقا نے جب اونٹ کی یہ حالت دیکھی تو اسے ایک لکڑی ماری، جس سے وہ اونٹ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ اب دوسرے صحابہ کرام کی اچھی اچھی سواریوں سے بھی وہ آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت جابر اونٹ کی رفتار کم کرتے ہوئے آپ کے برابر میں حاضر ہوئے اور آپ سے باتیں کرتے کرتے چلنے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا، اے جابر، تم یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر نے بلا معاوضہ تحفے میں پیش کرنا چاہا، یعنی بغیر کسی پیسوں کے گفٹ کے طور پر دینا چاہا، لیکن آپ نے قیمت طے کر کے خرید لیا اور 1 اقیہ سونا قیمت طے پائی اس کی۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اگلے دن حضرت جابر اس اونٹ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے اور اسے مسجد نبوی کے باہر باندھ دیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت جابر کا ہے۔ آپ نے حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اونٹ لے جاؤ، یہ تیرا ہی ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جابر کو لے جا کر 1 اقیہ دے دو۔ حضرت بلال نے انہیں اونٹ کی قیمت میں 1 اقیہ اور کچھ زیادہ مال دے دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب تک وہ میرے پاس رہا میرا مال بڑھتا ہی رہا۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور حضور کے ہاتھوں کی عطائیں اور فیض و برکات صرف آپ کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں تھیں، بلکہ یہاں میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں، جس میں ان کی برکات آپ کی دنیاوی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ظاہر ہوئیں۔
سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کا واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے روضہ رسول پر 2 عربی شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا کرتا تھا، وہ میرے نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اس پر قبر مبارک سے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوم لیا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ اس وقت ہزاروں کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی۔ اللہ اکبر! صرف یہی نہیں بلکہ عاشقوں نے تو عشق رسول کی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا ایک پر نالہ تھا جو کہ راستے میں پڑتا تھا جہاں سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ ایک بار آپ جمعے کے دن اجلے کپڑے پہنے مسجد جا رہے تھے اور اسی وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 چوزے ذبح کیے گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس پر نالے کے بالکل نیچے پہنچے تو خون سے ملا ہوا پانی آپ پر آ گرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت پر نالہ اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور پر نالہ اکھاڑ دیا گیا۔ پھر جب آپ واپس آئے، کپڑے تبدیل کیے اور نماز جمعہ پڑھائی، حضرت عباس آپ کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، حضور یہ پر نالہ اس جگہ خود خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری پیٹھ پر کھڑے ہوں اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پر نالہ لگایا تھا وہیں دوبارہ لگائیں۔ حضرت عباس نے حکم کی تعمیل کی اور پر نالہ دوبارہ وہیں لگا دیا۔ دیکھیں کس قدر اہمیت تھی صحابہ کے دلوں میں کہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ٹچ ہو جائیں وہ پھر عام چیز نہیں رہتی۔ ناظرین، رب کائنات کی تخلیق کا حسن حضور کے ہر باڈی پارٹ سے چھلکتا تھا۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر لحاظ سے دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے یونیک یعنی منفرد پیدا فرمایا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک پر بات کریں گے۔ آپ کو اگر ایپیسوڈ پسند آ رہی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں اسے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔